تو یہ مسجد اقصی سے سفر شروع ہوا اور مسجد حرام تک۔ اچھا یہ کون کھڑے توجہ ہے سب کی، یہ کون کھڑے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کھڑے۔ اچھا میں یہ بھی بات کر دوں، میں اس کرسی پہ بیٹھا یقیناً میں اپنے یقین کامل سے کہتا ہوں کچھ لوگ ضرور بیٹھے ہوں گے ادھر، ان کے ذہنوں میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا ہوگا مولوی صاحب تو چاہیے کہ معراج مصطفیٰ کا قصہ بتائیں، یہ کدھر چل پڑے؟ اور ہمیں لوگ کہتے مولانا صاحب تسی سیدھی گل کرو، نماز روزے حج زکات کی گل کرو، تسی کس کام میں پہ گئے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کام کی طرف چلے تھے، وہی کام ہمارا راستہ جدا نہیں ہوا۔ اصل میں ان لوگوں نے ذہن عوام کے تبدیل کر دی، ہمارا راستہ جدا نہیں ہوا، ممبروں پہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں تو تاجدار کائنات مدینہ طیبہ میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ ہم یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ امام حسین کا ہر کوئی ختم دلواتا ہے گھروں میں، بولیے تو صحیح، ہر کوئی ختم دلواتا ہے، علماء بھی دلواتے ہیں۔ ممبروں پہ جب امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی کسی ممبر کمیٹی نے، کسی کونسلر نے، کسی چودھری صاحب نے یا کسی صدر اور جنرل سیکرٹری نے کبھی کھڑے ہو کر آپ کو نہیں کہا ہوگا مولانا صاحب آپ دین کی بات کریں، آپ یزید کی اور امام حسین کا تذکرہ چل رہے ہیں، یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات لوگ اس لیے نہیں کرتے، ان کو پتا ہے کہ امام حسین کو یزید کے مقابلے میں لکھتے تھے، یہ اہم دین تھا۔ تو آج ممبروں پر جب امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو صفوں میں بیٹھے ہوئے سب اپنی آنکھوں کو نم کر رہے ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کیوں جی؟ تذکرہ ہے امام حسین کا۔ کیا ہوا تھا؟ یزید نے آپ کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ امام حسین کس لیے نکلے تھے؟ امام حسین تو نکلے تھے دین کو بچانے کے لیے، اور یزید کیا تھا؟ یزید وہی شخص تھا جس نے ریاست مدینہ پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، تو امام حسین نے وہ قبضہ چھڑانے کے لیے تو جنگ کی، اسی کا نام حسینیت ہے۔ اگر کوئی کہے مولانا آپ نے مسجد میں سیاست کی بات کر دی تو ہم پھر کہتے ہیں کہ چلو سیاست کو چھوڑو، قرآن کی بات کر لیں، قرآن کی بات کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم جاؤ نمرود کے دربار میں۔ اچھا نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کس چیز؟ نماز روزہ حج زکات کی تبلیغ، کہ غسل کے فرائض اتنے ہیں، وضو کے فرائض اتنے ہیں، نہانا اس طرح ہے، سونا اس طرح، لیٹنا اس طرح ہے، ختم اس طرح دلوانا ہے، مر جائے تو کفن اس طرح دینا ہے، تدفین اس طرح کرنی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے، اگر قرآن پڑھے تو رب نے فرمایا کہ جاؤ نمرود کے دربار میں اور اس کو جا کے دعوت توحید دے، اگر پکڑے تو لشکر لے کر اس کے میدان میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا کام صرف مسجدوں میں نہیں ہوتا، نبیوں کا کام میدان جہاد میں بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، اور اسے کہو خدائی دعویٰ چھوڑ دے، اور اگر بندہ نہ بنے تو پھر لشکر لے کر اس کے مقابلے میں آنا۔ یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ خود اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور آج نوجوان بیٹھے، میں تربیت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مسجد نبوی کے منبر پہ صحیح دین کی حقانیت بیان کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیاست ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ سیاست نہیں ہے، یہی اصل دین۔ اور جس دن یہ دین آئے گا اسی دن پاکستان پہ انقلاب آئے گا۔ ایک بات اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسجد نبوی میں 1,24,000 کم و بیش نبی کھڑے ہیں اور محبوب کی انتظار میں کھڑے ہیں، سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معراج کا سفر تھا، یہ سیر کا، اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم مسجد اقصی میں اس لیے لے گئے کہ اس مسجد اقصی کے باہر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اچھا برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے باہر؟ اندر ہوتی ہے۔ یہ جو مسجد کی چار دیواری ہے اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر آپ جوتا لے کے نہیں آ سکتے، جوتا باہر ہوتا ہے۔
تو جب مسجد اقصی کا ذکر کیا تو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے خود فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کو مسجد اقصی میں اس لیے لے کے آئے ہیں الذی بارکنا حولہ، حولہ کا معنی ہے جو چار دیواری کے باہر والا حصہ ہے، جو گرد و نواح ہے، وہاں ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. ہم وہاں اس لیے لے گئے تاکہ اپنے محبوب کو ہم مسجد بھی دکھائیں اور مسجد کے گرد جو برکتیں، رحمتیں اور جو اللہ کا فضل ہے وہ بھی دکھائیں. وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ وہاں باغات تھے اور اس لیے اشجار تھے، پھلدار درخت تھے. تو ہم نے کہا ہم یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوبوں کو درخت یا پھل دکھانے کے لیے لے گیا. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کو مسجد کے اندر کھڑا کیا ہے اور جو باہر باغات تھے ان میں نہیں کہا کہ آؤ آج نماز مسجد میں نہیں، اے محبوب نوافل ان کو باہر گراسے پلاٹ کر، باہر بڑے پھلدار درخت ہیں، باغات میں ہیں، اب محبوب نماز ان کو وہی پڑھاؤ. نہیں، فرمایا کہ نماز یہیں پڑھائیں اور گرد کی سیر کر کے برکتیں دیکھیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ الذی بارکنا حولہ سے مراد یہ ہے کہ 5000 سے زائد انبیاء اکرام کے مزارات مسجد اقصی کے ارد گرد موجود ہیں. سبحان اللہ، باہر موجود ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ، اگر مسجد کی چار دیواری کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی مزار موجود ہو کسی اللہ کے نبی کا، کسی اللہ کے ولی کا، اللہ والے کا مزار موجود ہو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ برکت صرف مسجد کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، جہاں اللہ کے نیک بندے ہو وہاں کی برکتیں برکتیں. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم اپنے محبوب کو وہ برکتیں دکھانے کے لیے وہاں جو اب انبیاء کھڑے، اب یہ وہ انبیاء ہیں، پہلی صف میں وہ کھڑے ہیں جنہوں نے بادشاہوں سے ٹکرے لی ہیں، جنہوں نے بادشاہوں کے دربار میں جا کر تبلیغ جا کر کی ہے، جنہوں نے اللہ کی توحید اور دین الہی کی تبلیغ کی ہے. اصل میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں دین کے حقائق جو ہیں وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک محدود نہیں ہے. دین اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جس میں دین مصطفیٰ کا اور دین اسلام کا وہ اصل جس سے انگریز کرتا ہے، جس سے یورپ کرتا ہے، وہ کیا، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. آج اگر 2-3 دن پہلے میرا شاگرد امریکہ سے آیا مجھے ملنے کے لیے، وہ وہاں امریکہ کے ایک ریاست میں وہاں مسجد میں خطابت کرتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھے حال حوال، انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے اپنے لا ہے، قانون ہے، وہاں خطابت بھی ہے، نماز بھی ہے، تمہیں سکورٹی بھی ملے گی، عید پڑھیں سکورٹی ملے گی، نماز جنازہ ہے تو سکورٹی ملے گی. اور آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا اگر پاکستانی امریکہ میں بندہ یورپ میں فوت ہو چکا ہے وہاں تمہیں تابوت بھی دیں گے، وہاں کفن بھی دیں گے اور کیمیکل لگا کے دیں گے کہ 1 ماہ تک یہ میت جو ہے اس کے اندر جو ایسی سمیل پیدا نہیں ہوگی، محفوظ رہے گی. سب کچھ دیں گے، عید بھی پڑھ سکتے ہیں، جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں. اور اقبال یہاں بولے، اقبال نے کہا کہ ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد. تم نے سمجھا کہ ہمیں عید پڑھنے کی اجازت ہے یورپ میں اور ہمیں ربیع الاول کے جلوس نکالنے کی اجازت ہے یورپ میں، تو اقبال کہتا ہے کہ تم نے سمجھا کہ دین آزاد ہے. فرمایا کہ ہاں ہم تب مانیں گے وہاں جا کر محمد کے دین کی نفاذ کی بات تو کر کے دیکھو، تمہارا سر نہ گرم کر دے. وہاں محمد کی ناموس کی بات تو کر کے دیکھیں، تمہیں فوری طور پر ایئرپورٹ پہ چھوڑ کر ملک بدل نہ کر دے، تمہارا جینا حرام نہ کر دے. انہوں نے کہا مسجد، گھر سے نکلو مسجد میں آؤ، گھر سے نکلو عید پڑھو مسجد میں، جنازہ پڑھو جنازہ میں، جلوس نکالو روڈوں پہ اور آؤ پیرانے الزام اپنے مرید کرو، ہمیں کوئی تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آج تمام آستانوں کے مرید جاتے ہیں، تمام مرید جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہمارے 1 لاکھ بندہ ہوگا،
کوئی کہتا جی ہمارے اتنے مرید ہیں، وہاں سے پیسہ لاتے ہیں، جہاں آستانے بناتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن یورپ پابندی نہیں لگائے گا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی پہ کیوں پابندی؟ اس لیے کہ انہوں نے مذہب کی بات کی ہے، خادم حسین رضوی نے دین کی بات کی ہے۔ مذہب میں کیا ہے؟ مذہب میں ہے عبادت کرو مسجد میں، گھر میں جاؤ۔ دین میں یہ ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، قتل کا بدلہ قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اگر محبت کی، اگر ناموس کی بات آئی، اگر محبت کے بارے میں کچھ کہا تو من سبا نبیًا تو فقتلوا، اگر نبی کے بارے میں کسی نے گستاخی کی تو سر قلم کر دو۔ وہ کہتا ہے یہ بارے میں نہیں ہے، باقی سارا بارے میں ہے، بس اسے ہی دین کہتے ہیں۔ اور ان کو پتا ہے جس دن یہ دین تخت پہ آیا، وہ مشاعر، وہ عالم دین، اگر ہم کہتے ہیں پیران وسام، تو وہاں جا کر مریدوں کی بات چھوڑو، مذہب کی بات چھوڑو، وہاں یورپ کو اتنا للکار دو، سویڈن کو اتنا جا کے کہہ دو کہ 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے مجھے بتائیں، میں ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، 57 اسلامی ممالک کے سامنے مجھے بتاؤ قرآن جلایا گیا تھا؟ بولیے گا جلایا گیا؟ سب نے دیکھا، اس آدمی کے گرد کمانڈوز نے حصار بنایا ہوا، سویڈن کی پولیس موجود ہے، حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں کو آئین، عظمت قرآن کو جلا دیا گیا۔ 57 اسلامی ممالک دیکھ رہے ہیں ہمارا دستور چل رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں تو یا اللہ ہمارا ملک نفاٹ ہو، ہم رسوائی کا شکار ہو گئے۔ تمہیں یہ بلندی کیسے ملے؟ یہ جانیں کس لیے رکھی ہیں؟ یہ فوجیں کس لیے رکھی ہیں؟ اپنی ذات کے لیے۔ اس کا مطلب جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے رب ان کی مدد نہیں کرتا، جو خدا کے لیے جیتے ہیں، جو آئین مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں، جو محمد کے لیے جیتے ہیں، رب مدد بھی انہی کی فرماتا ہے۔ پھر غیبی مدد بھی کیا آتی ہے؟ انہی کی آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈالنے لگا، بڑی دلچسپ بات ہے، اسرائیل جبریل امین علیہ السلام آئے، جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کچھ لائق ہو نا، تو میرے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ آگ بجھانا میرے لیے کچھ نہیں ہے، میری مدد آپ نے فرمایا تیری ضرورت نہیں۔ میکائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے میں بارش کو حکم دیتا ہوں، بس یہ ہے یہ آگ بس ہو جائے گا، فرمایا تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ ملک الجبال آیا، کہا کہ پہاڑ اٹھا کے اس پہ ڈالتا ہوں، حکم فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا تو پھر فرمایا جس کی خاطر تبلیغ کی تھی، اگر وہ اس میں راضی ہے کہ ابراہیم جل جائے تو میں بھی اسی میں راضی ہے، اگر اس نے بچانا چاہا تو پھر آگ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب نجرید کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو پھر وہ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل کی محو تماشائے لبے باغ بھی۔ عقل نے کہا ابراہیم تیرا کچھ نہیں بچے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا۔ عشق کہہ رہا تھا عقل سے چپ ہو جا، جس کا نبی ہے وہ بڑی طاقت والا ہے۔ سبحان اللہ، بس اتنی بات ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ پاکستان کے جتنے علماء مشائخ ہیں، یہ سارے یورپ میں جاتے ہیں، ان کو کسی سے کہو کہ جا کے یورپ میں للکار کے کہہ دو سویڈن کو کہ خبردار ہم تمہارا ناک کا بند کر دیں گے، وہ اٹھائیں گے، اٹھا کے پاکستان پھینک دیں گے، بین کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور ہے۔ آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں تیری زمین پہ سجدہ کے نشان ہوئے تو کیا، تیری زمین پہ سجدہ کے نشان ہوئے تو کیا، وہ سجدہ کر کے ہوئے زمین پہ نشان ہے۔ ہمت ہے تو خود پیدا کر فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔
اقبال کہتے ہیں یہ کیسی زندگی ہے؟ بندہ مومن تو وہ ہے کہ بندہ بیٹھا فیض آباد میں ہو اور بیٹھا بھی ویل چیئر پہ ہو، ٹانگیں بھی اس کی کام نہ کرتی ہو، جسم کا بھی وعدہ ہو، لیکن لگا دے لبیک کا نعرہ، تو یورپ بھی کام ہوتا ہے۔ اور یہ تاریخ ہے۔ وزیر داخلہ حسن اقبال کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ کے وہاں سفارت خانے میں جانے کا اتفاق ہوا تو آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی، تو آدھا گھنٹہ میں 25 منٹ وہ یہ پوچھتے رہے یہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھا بابا اس کا تعارف کیا ہے، یہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ وہ سفارت خانے کا جو سفیر تھا وہ یہ پوچھتا رہا۔ تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ جسم صحیح سلامت ہو نہ ہو یہ شرط نہیں ہے، شرط تو یہ ہے کہ بندے کا ایمان سلامت ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایمان بندے کا مضبوط ہے تو بندہ ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو تو تب بھی کفار تھر تھر کانپتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کی طرف اگر جائیں تو اقبال نے کہا مومن کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ جب مومنانہ صفات انسان کے اندر آ جائیں اور انسان صحیح مومنانہ صفات کا حامل ہو جائے تو پھر یورپ ہو، پھر امریکہ ہو، پھر فرانس ہو، یہ ہو کچھ، پھر مومن ڈرتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ میرا ایک پیغام سمجھ لیجئے، یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ہے، اور یہی ہماری زندگیاں ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان میں انقلاب جو آنا ہے وہ انقلاب نچلی سطح سے آنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، اور جب ہم اپنی سوچ کو اور فکر کو جب ہم تبدیل کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، اور پھر اللہ ہم سب کا حامی ناصر